سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان. تو پیش کریں گے ہمارے ایک فاضل مولوی شہزاد وہالو. وہ تشریف لائیں اور مذکور عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں. مولوی شہزاد وہالو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال تعالى أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. آتا ہے یاد ہم کو رہ رہ کے وہ زمانہ، آتا ہے یاد ہم کو رہ رہ کے وہ زمانہ، معمون آفتوں سے تھا جب کہ آشیانہ، آباد تھا چمن جب بے خار تھا نشیمن، آباد تھا چمن جب بے خار تھا نشیمن، اہل چمن تھے گاتے خوشیوں کا جب ترانہ، ہائے چمن کو ظالم صیاد نے اجاڑا، ہائے چمن کو ظالم صیاد نے اجاڑا، کانٹوں سے بھر دیا ہے پھولوں کا آشیانہ، آباد جو چمن تھا ویران ہو گیا، آباد جو چمن تھا ویران ہو گیا، مرغے چمن بنا ہے صیاد کا نشانہ، اپنے چمن میں ایسے بیگانے بن گئے ہم، اپنے چمن میں ایسے بیگانے بن گئے ہم، سارا جہاں پرایا اپنا نہیں زمانہ. واہ واہ، کیا کہنا، بہت خوب. صدر ذی وقار، نہایت ہی محترم آج کے اجلاس کے مہمان خصوصی، قرب و جوار سے تشریف لانے والے مہمان حضرات، اساتذہ اعظام اور گلشن سعادت دارین کی بلبلیں، اس وقت پوری دنیا میں خاص طور سے مسلمانوں میں خوف و اضطراب، بد امنی و بے چینی پائی جاتی ہے. مسلمان جہاں بھی آباد ہے انہیں مختلف قسم کے سنگین خطرات کا سامنا ہے، اور مسلمانوں کی یہ حالت بد صرف ان ممالک میں نہیں جہاں وہ اقلیت میں ہیں، بلکہ جن ممالک میں وہ اکثریت میں ہے اور انہی کی حکومت ہے، وہاں بھی مسلمانوں کی زندگی سے امن و شانتی، چین و سکون رخصت ہو چکا ہے. آج کا مسلمان ان مصائب و مشکلات سے نجات پانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. کبھی سیاسی پارٹیوں سے امیدیں قائم کرتا ہے، کبھی اس کی نگاہیں سیاسی قائدین کی طرف اٹھتی ہیں، تو کبھی اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان مصائب و مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کبھی یہ سوچتا ہے کہ علمی و معاشی میدان میں ترقی کر لیں تو ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان ان مصائب کو دور کرنے کے لیے ہر طریقے کا سہارا لیتا ہے، ہر شراب کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر اس کے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ ان امراض کی تشخیص کے لیے تمام فرضی سہاروں کو چھوڑ کر کتاب ہدایت اور سنت رسول کی روشنی میں اپنی مشکلات کا حل تلاش کریں. مکرمی سامعین، ہم مسلمانوں کا یہ پختہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت و قدرت سے ہی ہوتا ہے. کسی شخص یا قوم پر جو کچھ اچھے برے حالات آتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے
کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کے نفع ضرر اور تکلیف و راحت کے تمام تر اختیارات و تصرفات کی تنہا مالک دار اللہ کی ہے۔ کائنات میں رونما ہونے والے واقعات و حوادثات میں کسی بھی دیوی دیوتا یا دوسری طاقتوں کا کوئی دخل و تصرف نہیں ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جو رحمت کھول دے اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو وہ بند کر دے اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہی غلبہ والا حکمت والا ہے۔ ارے نعمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی خدا فراموشی کا ایسا منظر نظر آتا ہے کہ ہر ایک اس کو کھولنے اور جاری کرنے میں در در کے چکر کاٹ کر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، جبکہ نعمتوں کا در بند کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس کو کھولنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ آیت کریمہ اسی حقیقت کی طرف انسانوں کی توجہ مبذول کراتی ہے۔ غیور قوم کے غیور فرزندوں، سنو اور دھیان سے سنو، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ کسی کو حکومت و اقتدار دینا، کسی سے چھیننا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو چین و سکون والی زندگی عطا کرنا، کسی کو پریشانیوں میں مبتلا کرنا، کسی کی روزی کشادہ کرنا، کسی کی تنگ کرنا، یہ سب کچھ اسی کے حکم سے ہیں۔ یہ تمام تصرفات احکم الحاکمین کے ہاتھ میں ہیں۔ اس حقیقت کو نہایت بلیغ انداز میں بیان فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جسے چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے، تمام تر بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ لہذا ملکی اور عالمی حالات کی ابتری اور بگاڑ کے ظاہری اسباب پر صرف نظر جما کر نہ بیٹھے رہیں، بلکہ مسبب الاسباب جو سارے ملکوں کا مالک ہے، تقلبات و تصرفات کائنات کا ہر جزئیہ اسی کی مشیت و قدرت کے تابع و محکوم ہے۔ لہذا اسی کی طرف رجوع کر کے اپنے تمام مسائل اور حالات کا حل تلاشا جائے۔ مکرمی سامعین، قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے برے اعمال ہی مصائب و آفات کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ پریشانیاں اور مصیبتیں ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بگاڑ پھیل پڑا خشکی اور تری میں، لوگوں کے اپنے کرتوت کے سبب سے، اس غرض سے کہ اللہ ان کے بعض اعمال کا ان کو مزہ چکھائیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری کائنات ارضی اور بشری آبادی میں بگاڑ ہی بگاڑ ہے، فساد ہی فساد ہے۔ انفرادی زندگی میں بگاڑ، اجتماعی زندگی میں بگاڑ، اخلاقی انارکی، معاشرتی ابتری، بدنظمی، خون خرابہ، لوٹ کھسوٹ، جھوٹ غیبت، الزام تراشیاں، بہتان وغیرہ کا بازار گرم جوش عمل ہے، اور قرآن مقدس کی زبان میں بہت ہی اہم امر کو کوٹ کیا گیا کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ سارا بگاڑ انسان کے اپنے ہاتھوں پیدا کیا ہوا ہے، از خود نہیں اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ سامعین کرام، مسئلہ نہایت ہی حساس ہے، جبکہ معاشرے پر بے حسی چھائی ہوئی ہے۔ انسان کے اپنے کرتوتوں، شرک، کفر، معصیت، غرض غیر اسلامی زندگی اور جاہلی نظام کے اتباع سے ہر طرح کے اخلاقی و معاشرتی مفسدوں کا اٹھ کھڑا ہونا بالکل ظاہر ہے۔ البتہ آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مادی حوادث تکوینی یعنی قحط، وبا،
طوفان وغیرہ بھی بہت سی دفعہ اسی جاہلی زندگی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ پھر ظہر الفساد فی البر والبحر میں فساد و بگاڑ کا بیان عام ہے، کسی ملک کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، تاہم اس عموم کو اس زمانے کے ساتھ خصوص بھی حاصل ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اور قرآن کی روشنی اول بار طلوع ہو رہی تھی، عرب کا ملک تو تمام تر دین و دیانت سے معرہ تھا ہی، پاس اور دور کے دوسرے ملک بھی بد اخلاقی کی تاریکی میں یکساں مبتلا تھے۔ دنیا میں بڑی تہذیبیں اس وقت دو تھی، ایک رومی مسیحی، دوسری ایرانی مجوسی۔ یہ دونوں تمدن خود انحطاط اخلاقی کی آخری پستیوں تک پہنچ چکے تھے، یہاں تک کہ قرآن نے آ کر اعلان کیا کہ ہر مرض کا مداوا تو میرے شفا خانے میں ہے۔ اللہ ٹھنڈی رکھے ہمارے اسلاف کی تربت کو۔ ہمارے ہاں کے قدیم ترین مفسرین بھی اسی نتیجے تک پہنچ گئے تھے جو آج کے جدید ترین مورخ بیان کر رہے ہیں۔ ترجمان القرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ روایت آج تک منقول چلی آ رہی ہے۔ رویت عن ابن عباس وکان قد ظہر الفساد برا وبحرا وقت بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان الظلم عم الارض فاظہر اللہ به الدین وازال الفساد واخمدہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلہم یرجعون۔ یہاں حوادث تکوینی کا راز بتایا کہ یہ بلائیں اس لیے آتی ہے کہ ان سے انسان اپنی طرف توجہ کرنا سیکھے۔ مقصود ان بلاؤں سے بھی اصلاح خلق ہی ہوتی ہے۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ شر مقصود بالذات نہیں ہوتا، اس کی حیثیت نشتر کی ہے، جس طرح نشتر کا زخم مقصود بالذات نہیں ہوتا، مقصود و مطلوب تو صحت ہوتی ہے، نشتر تو اس کا محض ذریعہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی اس مضمون کو مزید واضح انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ تجھے جو بلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہوتی ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ گویا اللہ جل شانہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ لوگ اپنی غلط روش اور نافرمانی کی زندگی سے باز آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کر لیں۔ تاریخ انسانی شاہد ہے، جب کسی قوم نے سرکشی و نافرمانی میں حد سے تجاوز کیا تو قضائے الہی کے ایک ہلکے سے اشارے نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ قوم نوح کا طوفان، عاد و ثمود کی ہلاکت، قوم لوط کی بربادی، فرعون کا عبرتناک انجام، قارون کا ماں خزانہ زمین میں دھسا دیا جانا، یہ سب کچھ ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، بس ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ لہذا ان تمام مشکلات سے نجات اور مصائب سے چھٹکارا پانے کے لیے قرآن و سنت نے جو علاج بتایا ہے اسے صدق دل سے اپنا کر مولا و مالک کے سامنے پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک جائیں، اسی کی طرف رجوع کریں اور اپنی بدعمالیوں سے توبہ و استغفار کر کے اسے خوش کر لیں تو انشاءاللہ سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ملت اسلامیہ کے فرزندوں، دنیا اور بالخصوص مسلمان
جن ناگفتہ بھی حالات سے دوچار ہے، اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر وہی اتحاد و اتفاق اور اسلامی اسپرٹ پیدا کریں اور اسی شان کے ساتھ اللہ کی رسی یعنی دین اسلام اور اس کی تعلیمات کو شیوہ زندگی بنا لیں جس شان کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بنائی تھی۔ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عملاً اختیار کر کے بحر بے کراں اور برق و بارہ کی طرح اٹھے اور دنیا پر چھاتے چلے گئے، اپنے حسن نیت اور حسن اخلاق و کردار سے دنیا کو ایمان و یقین کی دولت سے لبریز کر دیا اور ایسا دستور حکمرانی دیا کہ دنیا اسے اختیار کر کے امن و امان، عدل و انصاف اور مساوات کا گہوارہ بن گئی۔ خیر امت کے روشن ضمیروں، آؤ اپنی زمین کو آواز دو، آؤ ارادہ کریں، عزم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے بن کر اس کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کو اپنا شعار بنائیں اور اس حد تک اپنے نفوس کا تزکیہ کر لیں کہ خدا کی ذات واحد کے علاوہ نہ تو کسی سے کچھ ہونے کا یقین ہو اور اس کی ذات کے علاوہ نہ تو دلوں میں کسی کا خوف و ہراس ہو، بلکہ توحید کامل ہمارا شیوا ہوگا، انابت اللہ ہمارا وطیرہ ہوگا، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہمارا ہتھیار ہوگا، تو ثابت ہو جائے گا کہ دنیا کی تعمیر و ترقی ہمیں سے وابستہ ہے، سلطنت و حکمرانی کے حقیقی مستحق ہمیں ہے انشاءاللہ۔ حنا بندے عروس لالا ہے خونے جگر تیرا، حنا بندے عروس لالا ہے خونے جگر تیرا، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے، یہ نکتہ شرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، یہ نکتہ شرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسبان تو ہے، سبب پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبب پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔